بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میرے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا تھا۔ میرا تو دل ایسے اٹھنے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پوچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہ دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئی۔ میری اولادیں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھی اور اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ کہیں اس کا کہیں خاندان میں رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کا معیار کس قدر اونچے۔ ایک دن میرے محلے کے ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی، اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئے گی۔ بس لڑکا معذور ہے، لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی ان لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں بھلا کیوں انکار کرتی؟ میں نے اس رشتے کروانے والی سے کہا کہ ٹھیک ہے، بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل ہی دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو غصے میں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور نہایت غصے میں کہنے لگا کہ میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی کیا؟ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے۔ انہیں سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے، کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں بڑی نفرت انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کی عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بھوت بے حد سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے 1 ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ میں نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا ارشد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی، تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر میرے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل پھیل ہو گئی تھی۔
اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سائمہ کی کہیں شادی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دے دوں گی۔ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں اب ہی کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور سائمہ سے اب ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ بہو، اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ بس اتنا کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہی بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑے ہی زوروں سے کانپ اٹھا تھا۔ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میری کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہ بتاتے، بس خاموشی کا لبادہ اوڑھے کئی کئی دن تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلتے۔ ایک اکثر یہ بات نوٹ کرتی کہ میری ساس جب بھی کمرے میں جاتی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر اس کا چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی اور اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے۔ میری دو بڑی نندیں بھی تھی جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھی، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب میری ساس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی نندوں کو یہاں اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئی، میری شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے ان کی اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب میری ساس طبیعت خراب ہوتی تو میری دونوں نندیں اپنی اماں کو ایک ہی بات کہتی ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا، اس لیے تو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسے کیا ہوا تھا؟ میں بہت سوچتی، لیکن مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ میری نندیں آئیں، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی سائمہ کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی نے مجھ سے بات کی ہوئی تھی، اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی، باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہ دی، سب کچھ میری نندوں نے ہی طے کیا۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے، اور پھر میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا کہ تم کس کا رشتہ لے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنے بے ضد تھے کہ ہمیں آج ہی اس جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو آئی تھی۔ جیسے ہی میری بدصورت بیٹی سائمہ ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم استقبال کیا اور اس سے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو ایک دم سے حیران ہو رہی تھی۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے۔ میری بیٹی کی ہونے والی ساس سامنے آئی۔ کچھ ہی دیر کے لیے وہ اور بھی مکمل پردے میں، اور ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ایک ماہ کے اندر اندر شادی کر دی گئی۔ میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ کی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر سہرا دیکھے۔ لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب ارشد کو جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا، اگر کسی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخر کر مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔
घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में होती थी। एक दिन मेरी बड़ी बेटी घर आई और कहने लगी कि अम्मी, हम सब लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं। इसकी बात सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ मैंने बेटी को रुखसत किया। मेरी बड़ी दोनों बेटियां बड़े ही अच्छे घरों में गई थी। मैं इन दोनों की खबर जरूर रखती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। इसकी फ़्लाइट इस्लामाबाद से थी। अभी फ़्लाइट में कुछ वक्त बाकी था कि वो मुझे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वो हूबहू बहू अरशद भाई जैसा था। पहले तो मैं यही समझी ये कोई और है, लेकिन जब मेरे बच्चे मामू मामू कहकर पुकारने लगे तो मैंने भी तवज्जो दी। वो वाकई अरशद था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि अरशद तो अमेरिका में होता था। जैसे मैंने ये सब सुना तो फ़ौरन इसे अपनी सास को बताया और कहने लगी कि इसका वहम है। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद अरशद को एक लड़की के साथ आते हुए देखा है, और सबसे बढ़कर इस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपने भाई नजर आ रहा है। वो इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ चल निकले। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच चुके थे। एक होटल में कमरा बुक था। वो तो जाते ही सब बेहद थक गए थे, इसलिए आराम की गर्ज से जल्दी सो गए। जब सो के उठे तो काफ़ी ताज़ा दम थे। मेरा दामाद कहने लगा कि कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी अभी कुछ देर पहले भिजवाई है, फिर इसके बाद अरशद से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने अरशद को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर तक वापस आकर आप सबसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी सुकून हो चुका था कि इसका भाई यहीं अमेरिका में है। कुछ देर के बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो अरशद हमें बाहर ही मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी कि जब अरशद हमें मिला तो मैंने इसे बड़े ही गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी कि इसने वही सूट पहन रखा था जो कि पाकिस्तान में पहना हुआ था। मेरी बेटी ने जब पाकिस्तान फ़ोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो, वो करो। बेचारी मेरी बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि वाकई कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। खैर, मैंने अपने जहन से सारी बातें निकाल दी और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई और कहने लगी, अम्मा, मैंने यहाँ भी अरशद भाई को एक लड़की के साथ देखा। बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन अम्मा, इनके साथ जो लड़की थी वो इंतहाई बदसूरत थी, और भाई इसके साथ इस कदर खुश गप्पों में मसरूफ थे जैसे वो इनकी बीवी हो। अरे क्या और बोल फोल बके जा रही हो? जानती हो अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहां पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम भी ऐसी सोचों को जहन से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का वाकई ही इस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल नहीं आई। इधर मैंने भी शुक्र अदा किया, लेकिन एक बात हमेशा मुझे तंग करती थी कि अरशद शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है, कि कहीं कोई वाकई इसे पसंद तो नहीं। ये सोचते हुए भागम भाग मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए। तुम वापस आ जाओ, बस एक दफ़ा मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए। सिर्फ एक दफ़ा मुझे आकर मिल जाओ, बस एक दफ़ा। और साथ में ही अम्मा की आंसू बहते जा रहे थे। वो टिश्यू से बार बार आंखें साफ करती थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेसाख्ता पूछा। अरशद याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा। पता भी है कि दादी किस कदर उदास हो जाती है। अम्मा जी, मैं अभी तो यही बात करने आई हूँ कि आप भी अरशद को वापस बुलाएं और इसे समझाएं। अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ मनाऊंगी, वो जल्द वापस आए ताकि हम इसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं अरशद की वजह से वाकई अब बेहद परेशान रहने लगी थी। इसी शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा था और वो मुझे देखकर बोला, तुम तो अयाशी की ज़िंदगी बसर कर रही हो और बड़ी खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने
اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو کیا تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئی؟ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کو خبر لو، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر تو نے اب بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگیاں معافی مانگتی رہ جائے گی، مگر معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ یہ پاگل لڑکا میری بیٹی سسرال والیوں کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے اسے جواب دینے کے لیے ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر چلا گیا۔ میں ان کے سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ میں نے بھی تو بڑی جلدی کی تھی۔ میں فوراً اماں کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی ہیں، ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر بار بار دیکھتی ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ ان میں ایک تصویر بھی ہے جسے وہ بار بار چومتی ہیں اور اسی تصویر سے بار بار معافی بھی مانگتی رہی۔ ان کا سارا چہرہ آنسوں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہیں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں گزار دیا۔ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم اور ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھی۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کا ناشتہ کروایا اور کہا آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم ہی مل آؤ اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ، تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں جانے ہی لگی تھی، اچانک میری دونوں بڑی بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ امریکہ والی بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی، یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور بڑی بیٹی جو کہ امریکہ گئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی کہ امی، ارشد نے امریکہ میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، بھائی نے ہم سب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی پر کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل رات میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ فاطمہ میرے منہ کی طرف دیکھتے ہی جا رہی تھی اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اماں، آپ مت مانیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چند چڑھا چکا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی بات پر توجہ نہ دی اور کہا کہ فاطمہ، آج تو مجھے وہ چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تم سے واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساس کو ایک بار پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گئی۔ میری ساس اور میری گاڑی میں چھوٹی کی جانب کی جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر سے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھی۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ملازم نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں کی اندر کی چمک دمک میں ہی کھو گئی کہ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی۔ ایک خاتون کی تصویر پر جا کے رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ بہو، جلدی سے گھر چلو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی، اب بیٹی سے تو مل لیں۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک خاتون اندرونی کمرے میں سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کی آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بدصورت بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی
کہ अम्मा जी इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठें, कुछ देर तक बाकी घर वाले भी आ जाएंगे, इनसे मिलकर ही जाइएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूं। अपनी बेटी को खुशो-खरम देखते हुए वहाँ हमारी बहुत ही खिदमत की गई। इधर उधर की बातें हो रही थी कि नकाबपोश बीबी कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी। ये इस कदर अच्छी है कि मैं सजदा शुक्र में पड़ी रहती। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी कि क्या मैं सच में साइमा की माँ हूँ, जिसने कभी इसको गले से ही लगाया नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे में से एक और लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में एक बच्चा भी है जो इस कदर काला और बदसूरत था, लेकिन इसको देखते ही वो नकाबपोश उठी और इसे गोद में लेते हुए सदके वारी जाती रही। मैंने तो मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। वो नकाबपोश मेरी तरफ ही देख रही थी। एकदम से उठी और इस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे वो कोई सांप मेरी गोद में गिर गया। अरे बहन, क्या हुआ? अपने खून से कौन बेजार होता है? मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी बड़ी बेटी 3 माह में कैसे माँ बन सकती है? अल्लाह मुझे भी इंशाल्लाह दादी बनाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो आपकी दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। अम्मी जान, ये आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद खड़ा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी तो इससे पूछा कि तुमने यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, इस नकाबपोश ने पर्दा ऊपर उठा दिया। मेरी सास इसे देखकर एकदम से सकते में आ गई। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। ये सब कुछ क्या है? अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताएं। इसी असना में मेरी छोटी बेटी साइमा आगे बढ़ी और कहने लगी, अम्मी मैं तो छोटी पुप्पो की ही बहू बनी हूँ। मेरी सास ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गई। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। एकदम से ये सब जानते ही वो माजी के खुले दर्जों में चली गई थी। मेरी सास बताने लगी कि कई साल पहले जब फाखरा पैदा हुई, मेरी पूरी औलादों में से ये सबसे ज़्यादा बदसूरत थी। इंतहाई काली कलोटी ऐसी बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे ड्राइवर की कोई औलाद नहीं थी। इसने जब देखा कि हम अपनी इस बेटी के साथ बुरा सलूक करते हैं, इसने मुझसे फाखरा को मांग लिया और अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हम इसी ड्राइवर से भी कभी राब्ता नहीं हुआ। आप सास चुप हुई तो मेरा बेटा अरशद बोल पड़ा, कहने लगा, फिर मैंने राब्ता किया अपनी फुप्पो से, और वो ऐसे कि मेरी इस फुप्पो की बेटी जो बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल और बदसूरत थी, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी और हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली थी। वो मुझे बेहद अच्छी लगती थी, क्योंकि दिल तो किसी पर भी आ सकता है। बस मेरा दिल भी आ गया। फिर मैं दादी का बेहद लाडला होने की वजह से इनके कमरे में मौजूद तमाम एशिया से बाहर बाखबर था। एक दिन मैंने संदूक में तमाम तस्वीरें और कपड़े देख लिए थे, लेकिन हमारे घर में तो खूबसूरती की ही तरजीह दी जाती थी। इसलिए मुझे इल्म था दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप लोग कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने इस लड़की से शादी कर ली, छुप कर नहीं बल्कि अपनी फुप्पो की मर्जी से। आप लोगों ने इस पर इस कदर जुल्म किया था। इतने बरस कब्ल दादी खूबसूरती का मियार अपने महज गोरे रंग को ही बना लिया था। आपने कभी फुप्पो का हाल तक नहीं जाना। फिर जब मैंने शादी कर ली तो मेरी छोटी बहन के लिए फुप्पो ने मुझसे बात की। मैंने इसे रिश्ते वाली को आपकी तरफ भेजा और यूं छोटी की शादी फुप्पो के बेटे से हो गई। वो आज बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है। आज मेरे बेटे ने सबकी आंखें खोल दी थी। मेरी नंदे और मेरी सास एक दूसरे से लिपट गई और न जाने कितनी देर रोती रही कि बरसों के बाद इनका मन हो रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें।